کسی نے جنابت کی حالت میں پاک کپڑا پہن لیا تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ اگر کوئی غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول جائے تو اب کیا کرے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اور طہارت سے جڑی 5 مشہور غلط فہمیاں اور ان کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں طہارت کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن عوام میں طہارت کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں مشہور ہیں۔ آج ان میں سے 5 غلط فہمیوں کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال، بدن یا کپڑے پر پیشاب، پاخانہ یا گوبر لگ جائے تو کیا پورا جسم اور پورا کپڑا دھونا ضروری ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ صرف جس جگہ پر نجاست لگی ہے، پیشاب، پاخانہ یا ناپاکی لگی ہے، اسی جگہ کو دھو لینا کافی ہے، پورا جسم یا پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اگر سوکھے ناپاک کپڑے سے پاک کپڑا لگ جائے تو کیا وہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ جواب ہے اگر دونوں کپڑے خشک ہوں اور صرف ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائیں تو ٹچ ہونے سے پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر نجاست کا اثر یعنی اس کا رنگ یا اس کی بو دوسرے کپڑے میں پہنچ جائے اور ظاہر ہو جائے تو وہ دوسرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، کیا جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا پہن لینے سے وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ صرف ناپاکی کی حالت میں پاک کپڑا پہن لینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کپڑا صرف اس وقت ناپاک ہوگا جب کپڑے پر کوئی نجاست جیسے خون یا منی وغیرہ لگ جائے۔ صرف پہن لینے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، کیا بارش کا بہتا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ جواب ہے بارش کا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی جب تک پانی کا رنگ نہ بدلے، پانی کی مہک نہ بدلے یا پانی کا ذائقہ نہ بدلے، وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا۔ پانچواں اور آخری سوال، اگر کوئی شخص غسل کرتے وقت کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا بھول جائے اور غسل کر کے فارغ ہو جائے تو اب کیا کرے؟ جواب ہے جب تک وہ کلی نہیں کرے گا یا ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا، ناپاک ہی مانا جائے گا۔ جیسے ہی وہ کلی کر لے گا یا ناک میں پانی چڑھا لے گا، وہ پاک ہو جائے گا اور اس کے بعد ساری نمازیں وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام ایک آسانی والا دین ہے، ہمیں اپنی طرف سے اسے مشکل نہیں بنانا چاہیے، اور خاص کر طہارت کے مسائل میں جو عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ہمیں علماء سے پوچھ کر ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل نور کی باتیں سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔